انتہائی واجب الاحترام صاحبزادہ امانت رسول بانی ادارہ فکر جدید پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط خان صاحب اور انتہائی عزیز طلباء اور طالبات، میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ادارہ فکر جدید نے شیخ زاید اسلامک سینٹر کے ساتھ مل کر یہ ایک علمی اور فکری نشست کا یہاں پر آغاز کیا ہے۔ یہ نہایت خوش آئند بات ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے اور آگے چلے، اور اس میں جتنا بھی ہمارا تعاون ہوا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تذکرہ کیا، عزیزان گرامی، علم حدیث وہ علم ہے کہ جس کی نظیر اور جس کی مثال دنیا میں کسی مذہب کے پاس، کسی دین کے پاس، کسی فکر کے پاس نہیں ہے۔ یعنی قرآن حکیم تو اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو از اول تا آخر اور نزول قرآن سے آج تک محفوظ و مامون ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں بھی، آپ سمجھ لیں کہ آپ کہہ لیں بھی کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام سینہ در سینہ اس کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک نظام ہے۔ جہاں تک حدیث مبارکہ کا تعلق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تعلق ہے، تو ان کا محفوظ ہونا اور محفوظ اس انداز سے ہونا کہ جہاں کہیں ضعف ہے، جہاں کہیں کوئی سقم ہے، تو اس کا بھی سراغ لگایا گیا، اور اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ علم اسماء الرجال جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اور ان محدثین نے جنہوں نے کسی ایک حدیث کو بھی بیان کیا ہے، کسی راوی نے ایک حدیث کو بھی بیان کیا ہے، اس کے مکمل حالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ کہاں پیدا ہوا، اس نے علم کہاں سے حاصل کیا، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، اس نے کیا کون کون سی حدیثیں قلم بند کی، ان کے یہ ساری تفصیلات ہمیں اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ایک ایک اس جزیات تک ہمیں محفوظ ہیں۔ یعنی اس کا حافظہ کیا تھا، اس کی ثقافت کیسی، اس کی عدالت کیسی، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایک ایسا شرف ہے امت مسلمہ کے پاس جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، کہ اس احتیاط کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، یعنی علم حدیث کو محفوظ کیا گیا، اور اس کو محفوظ کرنے والے جن کا تذکرہ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب نے کیا، اس سے پہلے صاحبزادہ صاحب نے کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اس کا حصہ بنے ہیں جنہوں نے اسماء الرجال پر کتابیں لکھی، ایک ایک راوی کے بارے میں یعنی جانچ پڑتال کی، چھان پھٹک کی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا شرف ہے اور ایسا فخر ہے جس کا اعتراف مستشرقین نے بھی کیا۔ اسپرنگر کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود نہیں ہے، نہ گزری ہے، کہ جنہوں نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت یعنی لاکھوں افراد کے حالات جو ہے وہ قلم بند ہو گئے۔ تو یہ شرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ذات کو جاتا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کا جو کلام ہے یہ اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محدثین کے حال پر اور ان کی کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جس کی بدولت آج امت مسلمہ جو ہے وہ اس فخر سے دوچار ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف ماضی میں نہ رہیں
کہ انہوں نے یہ کتابیں لکھی، یہ کام کیا، ہم ان کی روشنی کے اندر اپنے حال میں اور مستقبل میں ہم دیکھیں کہ ہم اس کام کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ظاہر انہوں نے اپنے دور کے مطابق کام کیا۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جو ابواب کی جو ترتیب قائم کی ہے وہ انہوں نے اپنی فقاہت کی وجہ سے اور اپنے دور کے لحاظ سے قائم کی ہے، تو اس ذخیرہ حدیث کو امت مسلمہ جو ہے وہ آگے بڑھائے، اور یہ کام آپ لوگوں نے اور ہمارے نوجوانوں نے کرنا ہے۔ تو میں بار دیگر ادارہ فکر جدید اور ان کے جو بانی ہیں صاحبزادہ امانت رسول، میں ان کے ادارے میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں، اور ماشاءاللہ خاص طور پر نوجوانوں کو وہ جو ایڈریس کرتے ہیں، اور بغیر کسی جو ہمارے ہاں یعنی دائرے بنے ہوئے ہیں، مسلک کے دائرے، فرقوں کے دائرے، ان سے بالا تر ہو کر یہ نوجوان نسل کو وہاں پر ایڈریس کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اہل علم پاکستان آتا ہے باہر سے، تو اس کو اپنے ادارے میں وہاں لے جاتے ہیں اور اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ نوجوان نسل سے مخاطب ہو۔ تو میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے سینٹر کی طرف سے آپ کو تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کی جو نشستیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ مل کر جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح میلہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔